الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ یاد کرا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ ادا فرما رہے تھے۔ نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، باوجود اس کے کہ آپ کے علم میں تھا کہ اس پر مکہ مکرمہ پر قریش کا قبضہ ہے اور شاید وہ عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہ دیں، اور یہ بھی امکان ہو سکتا تھا کہ وہاں خون ریزی ہو جائے، آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ساتھ دینے کی تلقین فرمائی۔ 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ اٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ سے، قریش سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قریش نے 2 شرارتیں کی۔ پہلی شرارت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پہلے عمرہ کرنے کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن ان مذاکرات کو انہوں نے غیر معمولی طول دے کر یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا اور صحابہ کرام کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے ساتھ موت کی بیعت کرو، بیع علی الموت، کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کا قریش پر بہت اثر ہوا اور جھٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیگوشیٹ کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آ گئے، ٹیبل پر بیٹھ گئے، اور یہ ہی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں اسی کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک جیسے ریاست ہوتی ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ قبائلی علاقہ تھا، کوئی باقاعدہ اسٹیٹس تو تھی نہیں، مکہ مکرمہ ایک ریاست تھی قریش کی، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نیگوشیٹ کرنا، گویا ایک ریاست نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طاقت مان لیا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو شرائط طے ہوئیں قریش نے سامنے رکھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا شاہکار تھا۔ عام صحابہ، بلکہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جیسے بھی، جو بعد میں ایک بہت بڑے سیاستدان اور ایک بہت بڑے اسٹیٹسمین، حاکم ثابت ہوئے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور اندیشی کو نہ سمجھ سکے۔ بہرحال تقریباً تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، سوائے ایک شرط کے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے،
اور چاہے تو قریش سے دوستی کرے۔ ایک قبیلہ کے جو قریش کے حلیف کا دشمن تھا، یعنی بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور بنو خزاع ان کا دشمن قبیلہ تھا۔ بنو خزاع نے فوراً آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، جس پر قریش کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام ممالک جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں دوستی کریں اور جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کریں اور جس کے ساتھ چاہیں کاروبار کریں، سوائے اس کے کہ جس پر سینکشنز لگی ہوئی ہوں۔ تو پاکستان نے اور انڈیا نے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا۔ امریکہ چونکہ اس وقت ایران کے خلاف اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، اگرچہ یہ ظاہر کرنا ہی تھا، حقیقت ایسی نہیں تھی جو بعد میں ظاہر ہو گئی، تو اس نے پریشرائز کیا اور وہ پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا اور اسٹیبلش نہیں ہو سکا، حقیقت نہیں بن سکا۔ تو قریش کو بڑا غصہ آیا کہ ہماری ایک مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو بہرحال دینا ہی تھا، اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کون سا قبیلہ ہے عرب کا جو جرأت کرے گا ہمارے دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بنو بکر کو ابھارا اور ان سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو بنو خزاع پر، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے بہت سے آدمی مار دیے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ قریش کے فلاں لوگ جو تھے اس حملے میں ساتھ دے رہے تھے، تو بنو خزاع نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، اب بتاؤ کہ تم خون بہا ادا کرو گے؟ لیکن اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان تھے، جو بعد میں ایمان لائے، ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت ظاہر ہے وہ قریش کے سردار تھے، مشرک تھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا حضور کے ایلچی سے، جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ لیکن جلدی انہیں ہوش آ گئی کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، اس لیے کہ بہرحال دنیا نے جو بڑے بڑے سیاستدان پیدا کیے ہیں، ذہین اور فہیم لوگ پیدا کیا ہیں اسٹیٹس مین شپ کے اعتبار سے، ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا ہے۔ فوراً ان کو خیال آیا کہ آج میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، تو پھر پیغام نہیں بھیجا، خود چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ، اور پھر آ کر منتیں کی ہیں، لیکن کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی۔ حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے بات نہیں سنی، حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے بات نہیں سنی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں کیا کہنا تھا؟ یہ ہوا عمرہ قضاء کے بعد، یعنی عمرہ قضاء جو ہے وہ آپ نے 7 ہجری میں ادا فرما لیا، اور وہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ میرے جو ساتھی بیعت رضوان میں شریک تھے ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے، سوائے ان کے کہ جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 400 مزید صحابہ، بلکہ 600 مزید صحابہ، وہ تو 1400 تھے، 2000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ تو آپ نے لڑائی کے اندیشے سے اسلحہ جو ہے وہ پورا بھی ساتھ لیا، لیکن چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو صرف سفر کا جو ہتھیار ہے، یعنی ایک تلوار، وہ بھی نیام کے اندر لے کے ساتھ آئیں گے۔ آپ نے ایک مقام پر اسلحہ جو ہے وہ سارا رکھ دیا اور اس پر کچھ صحابہ کرام کو مامور کر دیا اس کی حفاظت پر۔ یعنی تفصیلات پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ملٹری اکیڈمی میں پوری ٹریننگ جو ہے جنگ کی وہ آپ نے لی ہو، حالانکہ آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، مزید برآں کہ آپ پر وحی بھی آتی تھی، تو آپ نے تقریباً 200 صحابہ کو وہاں پر مامور فرمایا اسلحے کی حفاظت کے لیے۔
اور اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے۔ قریش نے مکہ کے شمال کی طرف ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر جا کر پناہ لی، یعنی پناہ لینے سے مراد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر انہوں نے نظارہ کیا بڑی باریک بینی کے ساتھ مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکر جو طواف کے تھے، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ دوڑ کر لگائے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا پتہ نا کہ وہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ نیچے سے یوں چادر گزار کر اور پھر ذرا اس طرح حال بنا کر کے جیسے دوڑ رہے ہیں اس انداز میں کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے باقاعدہ دوڑ کر وہ چکر لگائے اور قریش کو بتایا کہ ہم جوان ہیں، اور قریش آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو فلاں سے اور فلاں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ یعنی یہ رعب ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر کہ ہم دیندار لوگ ہیں، کھاتے بھی کم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم میں جان نہیں ہے، ہمیں پوری طاقت ہے۔ 3 دن کے بعد قریش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ آپ واپس چلے جائیں، ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور پھر باہر آ کر آپ نے قیام فرمایا، لیکن عمرہ کرنے کے فوراً بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، اس کے بعد پھر آپ نے سعی فرمائی۔ جانور جو تھے جو ہدی کے قربانی کے آپ ساتھ لے کر آئے تھے ان کو پہلے ہی مروہ کے قریب جو ہے وہ پہنچا دیا گیا تھا، تو مروہ پر آپ نے عمرہ مکمل کیا، سعی مکمل فرمائی، اور پھر مروہ کے مقام پر ہی آپ نے اونٹوں کو قربان کیا اور اعلان کیا کہ مکے کی تمام گلیاں جو ہیں وہ قربان گاہ ہیں، اور صحابہ اکرام نے پورے مکے کے اندر پھیل کر وہ قربانی جو ہے وہاں پر فرمائی۔ تو عمرہ کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو واپس بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں جہاں اسلحہ رکھا گیا تھا اور وہاں کچھ ساتھیوں کو مامور کیا گیا تھا، تم وہاں جا کر ڈیوٹی سنبھال لو اور ان کو بھیج دو کہ وہ بھی آ کر عمرہ کر لیں۔ یعنی بڑی حیرانی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری طرح، یعنی انسان جو ہے جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہو، جب اس پہ مگن ہو جاتا ہے تو عام طور پر بہت سی باتیں بھول جایا کرتا ہے۔ یعنی عمرہ کی جو خوشی ہے انسان کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت ہے کہ آپ عمرہ کر کے 60 اونٹ لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، وہ آپ نے قربان کیے، لیکن آپ کا پوری طرح ذہن جو ہے وہ چوکس ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ اب لوگ آ جائیں اور وہ اپنا عمرہ جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اب واپس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو راستے میں بھی، یعنی آپ کسی بالکل ایک مذہبی جیسے کوئی عبادت ہوتی ہے اس کے ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے معلوم نہیں ہوئے، کہ آتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بعض قبائل کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کیے ہیں، اور بہت سے قبائل جو ہیں ان کو آپ نے زیر کیا ہے، بہت سوں کو مطیع بنایا ہے، اور کچھ کے ساتھ ہلکی پھلکی لڑائی جو ہے وہ بھی پیش آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سن 7 ہجری میں کچھ اور سرایا جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور مہمیں ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ واقع ہوئے سن 7 ہجری کے اندر۔ پھر 7 ہجری ہی میں مارکہ موتا ہوا، یعنی یہ موتا جو ہے میم کی پیش کے ساتھ واو اور تے تا، عام طور پر اس کو موتا پڑھا جاتا ہے، لیکن صاحب رحیق المختوم نے واضح کیا ہے کہ یہاں میم کی پیش ہے۔ اس مارکہ کا سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسے روم کے گورنر شلجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقاء پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن اڑا دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سفیر کا قتل جو ہے یہ ایک بڑا سیریس اقدام ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر اڑی
کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی، ابھی میں نے ذکر کیا۔ اب یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سیریس لیا اور 3000 کا لشکر آپ نے تیار کیا رومن امپائر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے، وہ کوئی ملک نہیں تھا، امپائر تھی، سلطنت تھی، اس سے آپ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور لشکر کے امراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ نے لشکر کا سپہ سالار اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انوکھا اقدام تھا، یعنی عرب کے اس معاشرے میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ جس پر غلامی کا ایک دفعہ ٹھپا لگ جائے، وہ آزاد بھی ہو جائے تو بس وہ غلام نہ صحیح بہرحال آزاد بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے اس پر اپنا آبجیکشن بھی ریز کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ زید بن حارثہ جو ہے اس لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر زید قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہوں گے، اور جب جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑائی کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا۔ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں۔ دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے راہبوں کو، تارک الدنیا لوگوں کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اب درخت کاٹنا عام حالات میں یہ جرم ہے، لیکن اگر جنگ کی اسٹریٹجی میں کوئی درخت رکاوٹ بنے یا کوئی عمارت رکاوٹ بنے تو اسے گرانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ غزوہ بنو نذیر کے اندر، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، سورہ حشر میں اس کا ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ درخت جو رکاوٹ بن رہے تھے، محاصرہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریہ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے کہ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار یعنی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تم لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یقیناً تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک لازمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ کی سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف سے نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے 3 شعر پڑھے جس کا ترجمہ تھا، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا، اس کے استخوان شکن، یہ انسان کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو کہتے ہیں، اس کے استخوان شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا، یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں، آنتوں اور جگر کو پار کر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں۔
یعنی جو ذوق شہادت ہے، یعنی باقاعدہ انہوں نے کی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی تیر دھار تلوار یا کوئی نیزہ کہ جو میری آنتڑیوں کو چیرتا ہوا چلا جائے، میں تو اس کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے تو انسان کبھی بھی قناعت نہ کرے اس بات پر کہ جی بس میں مسلمان ہو گیا، مجھے ہدایت مل گئی۔ ہدایت جو ہے یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جب تک کوئی انسان جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح، بلکہ ہم ان کی طرح ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس جہان فانی میں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عصر کی نماز عطا فرمائی تھی، اس کی آخری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہوگا؟ ہدایت مانگی ہوگی۔ تو ہدایت ایسی شے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی بس میں ہدایت یافتہ ہو گیا، نہیں، ہر وقت مانگنے کی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں، ہدایت اور مغفرت۔ مزید اس کو کھول لیں تو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت، اس کی ہم میں سے ہر شخص کو طلب بھی ہونی چاہیے، تڑپ بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست بھی پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں سورہ زاریات میں متقین کا تذکرہ ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، حاصل کرتے ہوئے، لیتے ہوئے جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً اس سے پہلے بھی وہ نیکوکار تھے، احسان کے روش اختیار کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کا مصداق بنائے کہ مغفرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تقریب یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ تو ایک صحابی نے غیر معمولی جرت کی، آپ مزاج نہیں تھا صحابہ کا یہ، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روز 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ہم میں سے کوئی کتنا ہی نیک ہو جائے، حساب کتاب میں پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حساب ہوتا ہے، پھر تو مجھے ایک ایک ناخن کا، ایک ایک بال کا، آنکھ کا، ناک کا، زبان کا، جگر کا، پھیپھڑوں کا، دل کا، دماغ کا، ایک ایک رگ کا، سب کا حساب دینا ہے۔ کیسے دوں گا میں حساب؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں سے درگزر کرے گا اور انہیں بخش دے گا، تب میرے لیے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر پڑھے اور اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا کہ لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں یہ وہ غازی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اور جو ہدایت پر قائم رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف 1,00,000 اسٹینڈنگ آرمی رومن امپائر کی تیار کھڑی تھی، اور ارد گرد کے قبائل کے جو لوگ تھے وہ بھی یعنی اس کا ساتھ دینے کے لیے 1,00,000 کے قریب موجود تھے۔ یعنی ایک طرف 2,00,000 افراد تھے کیل کانٹے سے لیز، اور اس طرف 3,000 صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، لیکن دل میں ایمان کی دولت لیے ہوئے، دل میں ایمان کا ہتھیار لیے ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
کہ ان کے درمیان مشاورت ہوئی، مشورہ کیا انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رائے یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور کیفیت بیان کی جائے کہ یہ سچویشن ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور ایک عجیب خطاب فرمایا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ، لوگوں خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ اب جب پیش قدمی ہوئی، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو سب سے پہلے جو سالار تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بڑی بے دردی سے لڑے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ جو ہی ان کی شہادت واقع ہوئی تو جو نیکسٹ سالار تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا، اب اور لڑائی کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی شہادت وہیں پر لکھی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھاما، لیکن جس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا، تو انہوں نے فٹافٹ دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، لیکن اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، انہوں نے جو ٹوٹے ہوئے دونوں بازو تھے ان کے ساتھ جھنڈا اٹھا کر یوں تھام لیا اور اس کو سر بند رکھا، لیکن پھر ان کی بھی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اگرچہ نہیں تھا یعنی اس لسٹ کے اندر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فوج کی کمانڈ سنبھالی، اور بہرحال ایک خداداد صلاحیت ان کے پاس جنگ کی قیادت کرنے کی تھی، اور وہ پتہ نہیں کس طرح یعنی مسلمانوں کی فوج کو 30 لاکھ یعنی 2 لاکھ فوج کے چنگل میں سے آزاد کرا کے لے آئے، اور کل شہادتیں جو ہیں مسلمانوں کی وہ 12 ہیں، یعنی بالکل معجزہ حضرت خالد۔ لیکن دوسری طرف کے کتنے لوگ مارے گئے اس کی کوئی تعداد آن ریکارڈ نہیں ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی 5 تلواریں ٹوٹی اس جنگ کے اندر۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے صرف ان کی تلوار سے، اور پھر باقی صحابہ نے جو وہاں پر یعنی کام کیا اور جس بے دردی اور دلیری کے ساتھ وہ لڑے، وہ ایک ماسٹر پیس ہے یعنی تاریخ انسانی کا بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، سامنے اتنی بڑی نفری آ گئی، لیکن صرف یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسٹرکشن لے لی جائے، رائے زیادہ سے زیادہ آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ مجاہدوں میں سے، سپاہیوں میں سے کوئی میدان جنگ سے بھاگا نہیں۔ تو اور پھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطاب فرمایا تو اس سے سب کے سب کا خون جو ہے وہ گرم ہو گیا، اور انہوں نے وہاں پر یعنی ان 2 میں سے جو انہوں نے کہا تھا کہ یا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فتح یاب ہو جاؤ گے اور غازی کہلاؤ گے، اور یا تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا، اور جو چیز تمہیں مطلوب ہے وہ تمہیں یہاں پر مل جائے گی۔ تو اصل میں جو خاص ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی خاص بات جو اللہ تعالیٰ کسی خاص زبان سے نکلواتا ہے اس سے ہمیشہ کایا پلٹ جایا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں جو ہمت ہار رہے ہوتے ہیں، وہ خطبہ جو ہے ان کے اندر جوش ایمانی پیدا کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جا کر آگے جو ہے وہ لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جنگ موتا، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر یہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اگرچہ فتح تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ایونٹ بن گیا کہ رومن امپائر کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تعداد میں کم بھی ہوں، ان کے بہرحال پاس اندر ایک ایسی طاقت ہے
کہ جس کی بنیاد پر ان کو زیر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سرایہ اور ہیں، ایک سریہ ذات السلاسل ہے جس کے بعد واقع ہوا، اور پھر سریہ خضرہ ہے جو شعبان سن 8 ہجری میں واقع ہوا۔ اب اگلا مرحلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکہ مکرمہ کی فتح کوئی ایکسیڈنٹل فتح نہیں تھی کہ بس حالات نے ایسا کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ 3 دفعہ جو وارد ہونے والی آیت ہے، میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، ہر خطبے میں بھی اس کا حصہ آپ سنتے ہیں، عربی خطبے کے اندر بھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی سچا دین، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ اسی لیے آپ نوٹ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ تو تھا مسجد نبوی کی تعمیر، دوسرا کام تھا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ میثاق مدینہ، اور وہ بھی کس لیے تھا؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اس کا حاصل کیا تھا؟ کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے، اوس بھی، خزرج بھی، بنو قینقاع بھی، بنو قریظہ بھی، بنو نذیر بھی۔ اور حملہ کس پر ہونا تھا؟ اوبویسلی مکہ مکرمہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ پناہ ملی تھی مدینہ منورہ میں، اس پناہ کے حصار کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوم کے مطابق شہید کرنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ ہے۔ 2 صورتوں میں آیا ہے، سورہ صافات میں بھی آیا ہے اور سورہ مجادلہ میں بھی آیا ہے کہ ان حزب اللہ ہم الغالبون، اور کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں بھی اور میرے نبی بھی غالب ہو کر رہیں گے۔ اور رسولوں کے بارے میں ایک بات طے ہو گئی ہے کہ انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ دستے بھیجنے شروع کر دیے، مہمیں بھیجنا شروع کر دیں، اور قریش کو باقاعدہ آپ نے جگایا۔ وہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے، میں نے وہ کہا نہیں کہ آپ نے، یعنی ایک سیٹلڈ معاملہ تھا، وہ بھی آرام سے بیٹھے تھے، آپ بھی آرام سے بیٹھے تھے۔ اگر زندگی گزارنی ہو تو پھر آپ بیٹھے رہتے آرام سے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا ہے مدینہ منورہ میں، لیکن آپ نے قریش کو بتایا کہ میں زندہ ہوں، میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں، میں تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے قریش طیش میں آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ بدر جو تھا، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا واقعہ ہوا، تو وہ ہوا۔ اور اب جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی، خیبر بھی فتح ہو گیا، اور فتح صلح حدیبیہ کر کے انہوں نے پھر توڑ دی، اور یہ جو آپ کو تقریباً سال سوا سال ملا، اس میں آپ نے عرب کے مختلف جو بھی ارد گرد کے سلاطین تھے اور کے نواب تھے، والی تھے، ان سب کو بھی خطوط لکھ دیے، یعنی دعوتی کام بھی بیچ میں ہو گیا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک مکہ، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملے کا ارادہ کیا، اور صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا، اور یہ بھی انسٹرکشن دی کہ اس کو سیکریٹ رکھا جائے۔ لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی جس کے بال بچے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اس نے ایک سیکریٹ لیٹر قریش کے نام لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا کہ تم مکہ پہنچا دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔
آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ حضرت علی اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچے تو اسی مقام پر ایک عورت جو ہے وہ مدینے کی طرف سفر کرتے ہوئے ملی، تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شرافت سے دے دو ورنہ میں تلاشی لے کر بھی تم سے خط برآمد کروں گا۔ اب اس پر وہ گھبرا گئی اور اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کے اندر جو ہے اس نے چھپایا ہوا تھا، اوپر جوڑا کیا ہوا تھا، اس نے خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر مسجد نبی میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کھولا گیا، پڑھا تو وہ خط تھا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ایک بدری صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس غدار کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، بدری ہے۔ اب دیکھیے یہ مغفرت جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، تو اب کتنا بڑا وہ گناہ کر لیں، اللہ کے رسول کو یقین ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے، لہذا روک دیا کہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدریوں کے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں صحابہ کرام کے باب میں احتیاط جو ہے وہ رکھنی چاہیے کہ علمی گفتگویں کرتے ہوئے اور علمی نکات نکالتے ہوئے کسی بھی صحابی، خاص طور پر وہ جو صحابہ کے اندر ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، آپ ہر جمعے کے خطبے میں میری زبان سے سنتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ جمیع صحابۃ و صحابیات، اللہ تعالیٰ راضی ہو سب صحابہ اور صحابیات سے، خصوصاً عن العشرۃ المبشرہ، خاص طور پر ان 10 صحابہ سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی تھی، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زید فی الجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ وہ 10 آدمیوں کا آپ نے نام لے دی، کہتے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے۔ اس کے بعد ہیں اصحاب بدر، وہ 314 صحابہ کے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، پھر ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اصحاب بیعت رضوان، ان کی بھی سورہ فتح کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے، آج بھی ان کا ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی وہ بھی بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے درمیان وہ گریڈیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمائی ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور زبان میں بے باکی کا استعمال جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی شخص جو ہے اس میں ہمیں کیسا ہی نظر آئے کہ اس نے ٹیکنیکلی یہ غلطی کی ہے، اس کا یعنی اس غلطی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی تاریخی لحاظ سے بھی ہمیں زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک سے بھی کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر سن 8 ہجری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانی فرمائی، اور بالکل ان ایکسپیکٹڈلی، یعنی بغیر کسی خون ریزی کے، ماں سوائے یعنی 2-4 جو آدمی جو ہے وہاں پر قتل ہوئے ہیں اس موقع پر، باقی پرامن طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔